اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کی پہلی شب ہے۔ افق پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، ماحول سوگوار ہے، مومنین کے قلوب محزون ہیں اور ہر طرف سے حسین حسین کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اہتمام عزا اور یہ انتظام عزا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پروردگار عالم نے اس عزاداری کے اہتمام کے لیے فطرت بدلی ہے، فطرت میں شامل کیا ہے اور سنن الہیہ میں اس عزاداری کے اہتمام کو ایک سنت بنا دیا ہے، سنت الہی بنا دیا ہے، تدبیر الہی بنا دیا ہے کہ دنیا لاکھ اسے مٹانے کی کوشش کرے، ہر کوشش کے بعد اس کا پھیلاؤ بھی بڑھتا ہے، اس کی گہرائی بھی بڑھتی ہے، اس کے اثرات بھی بڑھتے ہیں، اس کے ثمرات بھی بڑھتے ہیں۔ محرم کی ابتدائی شبوں میں سب سے پہلے موضوع گفتگو چاہے کچھ رکھا جائے، اور جو بھی رکھا جاتا ہے وہ کربلا سے جڑا ہوتا ہے۔ اس عشرے کے لیے جو حبیب ٹرسٹ کی جانب سے جس کا اہتمام ہے، انشاءاللہ پیغام کربلا سے مربوط اسباق حیات میں سے زندگی میں جو سیکھنے کو ملتا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین سبق کو موضوع گفتگو بنانے کی نیت ہے۔ توفیق الہی کا انسان ہر لمحے محتاج ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے کرم، پیغمبر اور ان کی آل دونوں کا نام لیا میں نے، صلوات اور ان کے وسیلے اور ان کے ذریعے کے بغیر آدمی کم سے کم اللہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا،
موضوع گفتگو انشاءاللہ کربلا ہی سے حاصل کرتے ہوئے یہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ انسانی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کی راہیں اور اس کے اسباب جزیات میں یہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کامیاب زندگی ہماری نگاہ میں کیا ہے اور مالک کی نگاہ میں کیا ہے، ہادیان دین کی نگاہ میں کیا ہے، ناکامی ہم کسے سمجھتے ہیں اور مالک کی نگاہ میں ناکامی کیا ہے، ہمارے خیال میں کامیابی یا ناکامی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اور جو واقعی اسباب ہیں جو قرآن اور معصومین سے ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو ناکامیوں کا شکار نہ بنائیں بلکہ کامیابی تک پہنچا سکیں، دنیا میں بھی کامیاب زندگی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی حاصل کر سکیں۔ ہم جو زیارت پڑھتے ہیں ان زیارتوں میں، زیارت وارثہ اور دیگر زیارات میں، اکثر زیارتوں میں شہدائے کربلا سے کو خطاب کرتے ہوئے اور شہدائے کربلا سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے لبوں پر، ہماری زبان پر یہ کلمے آتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں مسلسل ہم پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی۔ یہاں پڑھنے میں غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہوں گفتگو میں۔ ہم اکثر اس طرح پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی طبتم، قافیہ ملا لیتے ہیں، بے ابی انتم امی طبتم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ دو جملے الگ الگ ہیں، ہم ادھر کا جملہ آدھا ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے بے ابی انتم و امی، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم۔ پڑھنے میں اکثر ہم یہ سننے محسوس ہوتا ہے کہ بے انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، یہ صحیح انداز پڑھنے کا نہیں ہے۔ بے ابی انتم و امی شہدائے کربلا سے خطاب ہے، صرف سید الشہداء سے نہیں ہے۔ قیمت پہچانیے، اور یہ زبان کس کی ہے، یہ فقرے کس کے ہیں؟ زیارت عاشوراء سے لے کے زیارت وارثہ تک چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے فقرے ہیں۔ شہداء میں کون کون شامل ہے؟ جون حبشی سے لے کے قمر بنی ہاشم تک سب ہیں، صرف سید الشہداء نہیں ہیں، صرف قمر بنی ہاشم نہیں ہے، جون بھی ہیں، وہب بھی ہیں، زہیر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ اور کہنے والا کون ہے؟ امام صادق، امام باقر کہہ کے آ رہے ہیں بے ابی انتم و امی، تمہارے اوپر ہمارے باپ بھی فدا ہوں اور ہماری ماں بھی فدا ہوں۔ کون سی عظیم شخصیت ہے شہدائے کربلا کی، کہ جو ان عظمتوں پہ ہیں کہ امام وقت کہہ رہا ہے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ طبتم، تم خود پاک و پاکیزہ ہوئے، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس میں تم دفن کیے گئے۔ قبلہ آگے تشریف لے آئیے، مہمانہ میسرہ سنبھالیے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ میں نے یہ جملے چونکہ مکمل کہنا تھا اس لیے سنا دیے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا، آپ پاک، آپ کی جہاں آپ دفن ہوئے وہ زمین بھی پاک و طاہر۔ اس کے بعد بے ابی انتم امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم، تم کامیاب ہوئے۔ واللہ، قسم کب کھائی جاتی ہے؟
عموماً قسم تب کھائی جاتی ہے جب سننے والوں میں کسی کو شبہ ہو رہا ہو، یا بتانے والا بہت زیادہ زور ڈال کے کہنا چاہتا ہو کہ اس بات میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی ہے اس جعفر کی زبان ہے جس کی سند ہی ہے صادق، سچا۔ اب پھر سے پڑھیے، فزتم واللہ، اللہ کی قسم تم کامیاب ہوئے۔ اب اس کے بعد اگلی دعا شروع ہوتی ہے، فیا لیتنی، بعض روایات میں ہے میں، اور بعض روایات میں ہے فیا لیتنا ہم، فلا یا لیتنا کننا معکم فنفوز، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہوتے۔ کربلا کے شہید کامیاب، جن کے گلے کٹے وہ کامیاب، جن کے گھر لٹے وہ کامیاب، جن کے حرم قیدی بنے وہ کامیاب، جو کنیزوں اور غلاموں کی طرح دیار درائر پھیلائے گئے وہ کامیاب۔ تو اب کربلا سے اگر ہمیں لینا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کامیاب زندگی ہماری نگاہ میں کیا ہے، کامیاب زندگی صدیق آل محمد کی نگاہ میں کیا ہے، کامیاب زندگی پروردگار کی نگاہ میں کیا ہے۔ اور اس کامیابی تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچیں گے، اور اس ناکامی سے بچنا ہے جو اس کامیاب گروہ کے سامنے تھا، جو ظاہراً کامیاب تھے، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو، لشکر یزید جو سامنے ہے جس نے جتنے مقابلے میں آئے تھے سب کو مار ڈالا، قیدی بنا لیا، لوٹ لیا، ظاہری کامیابی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں دکھائی دیتی ظاہری نگاہ سے، لیکن وہ ناکام ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ اگر ہم کربلائی فکر کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پھر وہ کامیابیاں بھی ہمیں حاصل ہوں جس کامیابی کا انتظار ہر دور کا ہادی کرتا رہا ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ فرزند زہرا آئے اور زمین پر ظلم و ستم کی حکومت کو ختم کر کے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس موضوع پر دھیرے دھیرے باتیں کی جائیں گی۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی موضوع منتخب ہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ باتیں آسان ترین لہجے اور زبان میں پہنچائی جا سکیں۔ کامیاب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، کامیاب ہے کون، ناکامی کیا ہے، ناکامی کی وجہیں کیا ہیں، دنیا کی کامیابی کیسے حاصل ہو، دنیا میں ناکامی سے کیسے بچا جائے، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہو، آخرت کی ناکامیوں سے کیسے بچا جائے، یہ محور گفتگو ہے۔ اور یہ محور گفتگو کربلا سے نکلا ہے کہ کربلا کے کامیابوں کے ساتھ ہم تمنا کرتے ہیں تو شامل ہونے کی، تو پھر ہم اس درجے تک خود کو کیسے پہنچائیں۔ آج چونکہ چاند رات ہے اور ایام اعضاء کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا میں نے ابھی خوجہ مسجد کی مجلس میں بھی گزارش کی تھی کہ ہر بڑے کام کو جب انجام دیتا ہے آدمی تو اس کے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے۔ ہم نے عزاداری کے لیے کیا اہتمام کیا ہے اور ہمیں کیا کیا اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑی گزارش وہاں پر اس سلسلے میں کی ہے۔ یہاں آج اسی ربط کو برقرار رکھتے ہوئے آغاز ایام اعضاء کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے پورا نظام دین ہمارے حوالے کیا ہے، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو کچھ چیزوں پر بہت زور دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے۔ کسی واجب کا تذکرہ خالی ایک بار آیا ہے، کہیں صراحت سے آیا ہے، کہیں اشاروں میں آیا ہے، کسی حرام اور برائی کا بس ایک ہی بار ذکر آیا ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی بات کو نیکی کی طرف رہنمائی ہو یا برائی سے روکنا ہو، قرآن الگ الگ انداز میں الگ الگ لہجوں میں بار بار دہراتا ہے۔ اور وہی سیرت قرآن محمد و آل محمد علیہ السلام بھی نظر آتی ہے۔ پیغمبر کا اور ان کی آل کا نام پھر لیا میں نے۔ ایک جملہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی عبادت کو عادت نہ بنائیں۔ ہماری صلوات بھی مجلس میں تھوڑا عادت کا شکار ہو گئی ہے
جب خطیب ذرا زور سے لہجے میں آ کے نام لے لے تو چاہے حضور کا نام نہ ہو، ان کے خاندان میں بھی کسی کا نام ہو تو ہم زور سے صلوات بھیجتے ہیں، اور اگر آہستہ سے حضور کا بھی نام لے لے تو ہم چپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ خیر ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے اگر مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں اور تقریباً ہر جگہ آپ اہتمام عزا اور عظمت عزا پر گفتگو سنیں گے، تو آخر اتنا اہتمام اللہ نے کیوں کیا؟ کیا ہدف ہے اس عزاداری کے پیچھے؟ پروردگار عالم کی کیا حکمتیں ہیں؟ سلسلے میں نے جہاں سے بات مسجد میں چھوڑی تھی میں وہیں سے اب دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، اہتمام عزا پہ ذرا سے آپ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے، مصیبت میں آدمی کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، کب کوئی مصیبت پڑے تو رنجیدہ اور غمزدہ ہونا، یہ فطرت ہے۔ گھر میں اگر حادثہ ہو جائے، کوئی باپ کی موت ہو گئی، ماں کی موت ہو گئی، خدا نہ کرے کسی کا جوان بھائی اٹھ گیا، کسی کی اولاد چلی گئی، بے حد غمزدگی اور رنجیدگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی شدت ہوتی ہے غم و رنج کی کہ انسان سے زندگی چھوٹ جاتی ہے، کھانا کا ایک لقمہ حلق سے نہیں اترتا، پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اترتا، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن یہی فطرت ایک اور کام کرتی ہے، اگر اس غمزدگی کی کیفیت اور شدت اسی طرح سے باقی رہے تو آدمی زندگی میں واپس نہیں آ پائے گا۔ جیسے جنازہ گھر میں رکھا ہو تو نہ دکان کی فکر ہے، نہ روزی کا خیال ہے، نہ کھانے پینے کا پتہ ہے، نہ دوا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ شدت ہوتی ہے کیفیت غم کی شدت میں۔ تو جو غم کی شدت کی یہ کیفیت ہے، اگر یہی برقرار رہے تو آدمی بن موت کے مر جائے، پھر زندگی میں واپس نہ آئے۔ لہذا اللہ نے ایک اور فطرت رکھی، اور وہ فطرت یہ ہے کہ غم کی شدت کو مدت کے گزرنے کے ساتھ ہلکا کرتا رہتا ہے۔ میں پھر اپنے جملے کہوں گا، شدت غم جس وقت جنازہ پہلی بار گھر میں آئے، جو رونا پٹنا گھر میں بچتا ہے، بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، جو بھی عزیز رشتہ دار ہیں، جس بے چینی سے روتے ہیں، جیسے جیسے موت کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے شدت گھٹتی جاتی ہے۔ جنازہ اٹھتے وقت کی شدت تدفین کے بعد نہیں رہ جاتی، دفن کے بعد والی شدت تھوڑی دیر کے لیے، کبھی کبھی وہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے کوئی پھر چاہنے والا آ گیا تو سیوم میں 40 میں کہیں تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو جاتی، لیکن زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ تو فطرت ہے مصیبت پہ غمزدہ ہونا، اور فطرت ہی ہے مصیبت کو مدت گزرنے پر بھول جانا۔ اگر یہ دو فطرتیں آپ نے سن لی تو پھر ایک تیسری فطرت جو اللہ نے حسین کے لیے رکھی اور بدلی، وہ سنیے کہ گھر میں موت ہوگی تو شدت سے مصیبت کا احساس ہوگا، رنجیدگی آئے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا وہی بیٹا، وہی بہن، وہی بھائی وہی شدت کا شکار نہ رہیں گے، اور دھیرے دھیرے یہ غم بھول میں بدلتا جائے گا، اور نسل بدلنے کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل کا تو پتہ بھی نہیں رہ جاتا۔ مگر یہ اللہ نے پھر فطرت بدلی، کہا ہر غم مدت گزرنے سے بدلے گا، گھٹے گا، ہر غم نسلیں بدلنے سے مٹے گا، مگر غم حسین وہ ہے جتنی مدت بڑھتی جائے گی غم کی شدت بڑھتی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور صلوات بھی اس سے بہتر بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے میں نے ابھی عرض کیا کہ بیٹا، بیٹی، سگا رشتہ دار جو ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، بھولنے لگتا ہے، چاہے کہ اگلی نسلیں، پوتا دادا کے لیے کتنا، چلیے دادا کو دیکھا ہے تھوڑا بہت یاد کر لیتا ہے، ورنہ دادا کے غم کو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سادات میں ہم لوگ نہ جانے ہمارے باپ دادا نے کہاں کہاں ظلم و ستم کا شکار ہوئے، ہجرتیں کی، ظلم ستا، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا رونے لگتے ہیں پڑھ کر؟ نہیں، روتے نہیں، روتے بس کم ہیں۔
جب حسین کی بات آتی ہے، جب علی ابن الحسین کی بات آتی ہے، جب کربلا کی بات آتی ہے، تو پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ مدت بڑھے گی تو شدت گھٹے گی نہیں، شدت بھی غم کی بڑھے گی۔ اور دوسری چیز، نسلوں میں جائے گا تو نسلوں میں بٹ کے غم کم نہ ہوگا، نسلیں پھیلتی جائیں گی، غم اپنی شدت کے ساتھ کم از کم برقرار رہے گا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی مدت بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی حسین کی غم کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں یہیں پہ ایک جملہ اور یاد آ گیا کہہ دوں۔ ابھی میں نے، اگرچہ یہ بات وہاں سے زیادہ جڑی ہے مسجد کی گفتگو سے، لیکن وہاں بھی چلیے کل سنا دیں گے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ بجھ کے روشنی کرتا ہے کہ جل کے؟ چراغ جل کے روشنی کرتا ہے، اور روشنی جتنا دور تک پھیلتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ نہیں، روشنی یہاں چراغ یہ بلب جل رہا ہے، جتنی تیز لائٹ یہاں ہے باہر جاتے جاتے گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ مگر حسین اس چراغ کا نام ہے کہ جو مدت جتنی بڑھتی جا رہی ہے روشنی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، پھیلاؤ اس کا بڑھتا ہے، مگر نورانیت میں کمی نہیں آتی۔ اور یہ وہ چراغ ہے عجیب، روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، بجھایا نہیں جاتا۔ مگر شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے وہ روشنی کی ہے، چراغ جلا کے روشنی نہیں کی ہے، چراغ بجھا کے روشنی کی ہے۔ چراغ جلاتے تو تھوڑی دیر میں چراغ خاموش ہو جاتا، چراغ بجھا کے روشنی کی ہے کہ مدتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو روشنی کی تیزی بڑھتی جا رہی ہے اور پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اہتمام کی کیفیت یہ ہے، ایک رخ اور کہ اللہ نے یہ چیزیں اس لیے دہرائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں چیزیں پھر سے زندہ ہو جائیں تو ہم زیادہ سے زیادہ قدر کریں جو نعمت ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے۔ پروردگار عالم نے سنت الہی ایک چیز ہے، قرآن مجید میں اللہ کا بنایا ہوا نظام، جو میں نے ابھی آیات چلی اس کا ترجمہ میں نہیں رہ گیا، میں نے بھول گیا تو نہیں ترجمہ کیا۔ میں نے سورہ یونس کی 3-4 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی ہیں جس میں پروردگار عالم نے اپنے بنائے ہوئے قانون، جنہیں سنن الہی کہتے ہیں، الہی سنت، یعنی اللہ کا بنایا نظام و قانون جو بدلتا نہیں ہے، اس میں سے پروردگار عالم نے ایک قانون بتایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ سب لفظ تشریح چاہتے ہوں، دھیرے دھیرے اس آیت کے پیغام کو آپ کی خدمت منتقل کروں گا۔ فی الحال میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب ترین۔ اللہ کا ولی جو اللہ سے قریب ہے، اس کے اور مالک کے درمیان اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر خوف ہے نہ ان پر حزن ہے۔ اب اردو میں خوف ڈر اور حزن غم اندوہ، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کی خدمت میں انہی مجالس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بارگاہ ہیں، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ میں یہیں پہ رک کے ذرا آپ کو یاد دلاؤں، زیارتیں تو ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں، مگر معصومین کی زبان سے نکلے فقرے ہیں، ان میں پیغام ہی پیغام چھپے ہیں۔ زیارت وارثہ ہم پڑھتے ہیں عموماً، اور بھی ساری زیارتیں ہیں۔ جب اصحاب حسینی شہداء کربلا کی زیارت کا وقت آتا ہے تو ہم مثلاً یہاں شروع کرتے ہیں، السلام علیکم یا احب اللہ و اولیاء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اسی میں پھر لفظ آتا ہے کہ نہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے وہ کہ جو اللہ کے ولی ہو۔ معصوم کی زبان سے انہیں ولی اللہ کہا گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سنو، جو اولیاء اللہ ہیں نہ ان کے لیے خوف ہے
نہ ان کے لیے حزن ہے۔ دو لفظوں میں کہہ دوں، ہم آپ زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ ہمارا پاسٹ ہے، پاسٹ میں حادثات ہیں، کوئی کسی کی موت ہے، کسی کی بیماری ہے، دشمنوں کا ستایا جانا ہے، مختلف چیزیں ہیں جو پیچھے آدمی کو لے جاتی ہیں، اور وہ اس کا پاسٹ اور ماضی اسے رنجیدہ، باپ کا انتقال یاد آ گیا، آدمی رنجیدہ ہو گیا۔ اور ایک ہے فیوچر، فیوچر کی انہونی کا ڈر، سیلاب آ رہا ہے، میرا گھر بہت نیچے ہے، کہیں پانی میں ڈوب نہ جائے، تو ایک پچھلے حصے کو یاد کر کے بے چین ہونا، حزن و ملال کا شکار ہونا، اور ایک آگے زندگی کی فکر۔ خوف اور حزن بعض الفاظ ان پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے تاکہ ہم پیغام قرآن کو سمجھ سکیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں، کون ہے اولیاء اللہ؟ میں نے ذرا وضاحت کی بھی، قرآن خود بھی بتائے گا اولیاء اللہ کون ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، یعنی جو گزر گیا ہے ان میں سے ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری چوک، اور جو آنے والا ہے قبر کا فشار، عذاب خدا، عتاب خدا، یہ دونوں چیزیں، ایک ہے حزن سے جڑا، ایک ہے خوف سے جڑا۔ تو اس کی دو تعبیریں کی گئی ہیں۔ حزن کا مطلب ہے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کا بھی تم کو ان کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور جو مستقبل کے خطرے ہیں ان کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ کس کو؟ اولیاء اللہ کو۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اگلی آیت کا جملہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کن کے لیے خوف نہیں؟ فیوچر کا۔ کن کے لیے ملال نہیں؟ پاسٹ کا۔ اس میں ایک اور تعبیر ہے کہ خوف سے مراد اس کا ڈر ہے جو ہم نے غلطیاں اور گناہ کیے ہیں، اور حزن سے تھوڑا سے گاڑی سی گفتگو ہو گئی ہے، لیکن بعض باتیں بہرحال کہنا ضروری ہوتی تاکہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ اپنی اس کیفیت کو صلوات کے ذریعے اجاگر رکھیے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ توجہ دیں، میں باتیں ہمارے کام کی ہیں، چاہے زبان تھوڑی سی بھاری بھرکم ہو جائے مگر باتیں کام کی ہیں۔ ایک ہے پاس میں پریشان ہونا، ہم نے یہ کی غلطی کی، ہم نے غلطی کی، ہم نے غلطی کی۔ ایک ہے فیوچر کے لیے پریشان ہونا، اس غلطی کے نتیجہ ایک یہ۔ دوسرا ہے خوف و حزن کا ایک مطلب یہ بھی روایات میں آیا ہے تفسیر میں کہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان سے ڈرنا، اور حزن کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کے موقع ہمارے ہاتھ میں آئے اور ہم ان سے چوک گئے اس پہ پچھتاوا۔ مثلا محرم میں آیا، ہم آرام پسندی میں سوتے رہ گئے، بعد میں پچھتاوا ہوا کہ چلے گئے ہوتے مجلس سن لی ہوتی، چلے گئے ہوتے ماتم میں شامل ہو گئے ہوتے، چلے گئے ہوتے جماعت کا ثواب حاصل کر لیا۔ حزن ہے۔ فرمایا اولیاء اللہ کے لیے دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان لے آئے، ایمان کی منزل پہنچ گئے۔ اب ایمان آ گیا ہے تو ایمان پہ عمل کی منزل شروع ہوئی۔ عمل کی منزل کیا ہے؟ جو کہے وہ کرو، جو روکے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہے جو ایمان لے آئیں اور تقوی والے بن جائیں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی راہ پر مسلسل چلتے رہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا سدھر گئے، مصلی پہ آئے سدھر گئے، مجلس بیٹھے سدھر گئے، پھر نکلے پھر وہی غیبتیں، پھر وہی حرکتیں، وہی باتیں۔ نہیں، اس منزل پہ پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنانا پڑے گا۔ یعنی کربلا والے اگر معصوم نے اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ صاحبان ایمان بھی ہیں، اور صاحبان ایمان ہونے کے ساتھ ان کی زندگی کسی لمحے تقوی سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اس عزاداری کا کم سے کم اثر اتنا تو ہمارے اوپر 2 مہینے 8 دن میں آئے۔ اگر اللہ نے روزے کی عبادت 1 مہینہ رکھی، 1 دن نہیں رکھی، کیوں نہیں رکھی؟ کہ 1 دن میں ماحول نہیں بنے گا، 1 دن میں اثر نہیں ہوگا، مسلسل 1 مہینے اسی کو دہراؤ گے تو تمہارے اوپر اثر پڑے گا۔ تو اگر 1 مہینے کی کوئی مدت ہم گزار لیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ ہے رمضان کا اثر۔ خود کو قابو میں رکھنا۔ رمضان میں روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، رمضان میں
میں روزہ کچھ چھوڑنے کا نام ہے، اپنی خواہشات پہ قابو رکھنے کا۔ رمضان کے روزے کا نام کچھ کرنا ہے ہی نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، قابو رکھنا ہے۔ تو اگر رمضان ہمیں 1 مہینے میں ٹریننگ دے کے ہمیں سکھا دیتا اپنے اوپر قابو کیسے رکھو، تو 2 مہینے 8 دن تک مسلسل کربلا والوں کی سیرت کا تذکرہ آ کے خالی ایک قابو رکھنے کی بات نہیں ہے۔ جہاں آگے بڑھنا ہے تو عباس بن کے آگے کیسے بڑھو، جہاں رک جانا ہے تو عباس بن کے رکو کیسے، جہاں پانی سامنے آئے تو پھینک دینا ہے تو چلو میں لے کے پانی پھینکو کیسے، جہاں قربانی کی بات ہے تو گود کے پالوں کو خود سجا کے میدان میں بھیجو کیسے۔ یعنی 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس مسلسل یہ فرصت موجود ہے کہ ہم کربلا سے سیکھتے رہیں۔ اگر نماز برائی سے روکتی ہے، اگر روزہ 1 مہینے میں ٹرین کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قنوت میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہر وہ بھلائی جو تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام، بہت اونچی دعا ہے، اس میں ہمیں داخل کر دے۔ ہماری اتنی اوقات رمضان کے 1 مہینے کے بعد اس لائق بنے کہ کہہ سکیں ہر اس بھلائی میں جس میں اور ان سے کوئی خوبی الگ نہیں تھی، اس میں ہمیں داخل کر دے۔ بعض لوگ اس میں ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ سمجھیں بھلائی اور خوبی اور کمال اور فضل ہر ایک کا اس کے ظرف کے مطابق۔ اللہ کا علم علم ہی علم ہے، مگر اس کے بعد ملا ہوا علم وہ نہیں ہے جو اللہ کا علم ہے۔ اللہ سے ملا علم ہے، جتنی گنجائش نور محمدی میں ہے اور ان کے ٹکڑوں میں ہے، اب وہ بعد والوں میں نہیں ہے، مگر ہم آپ سب بھی تھوڑا تھوڑا علم کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ہے۔ تو کمال میں وہاں ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے جہاں وہ تھے، لیکن کمال کو چھو سکتے ہیں۔ یہ دعا یہ کہہ رہی ہے ان کو علم ملا تو ہمیں ملے، انہیں شجاعت ملی تھی ہمیں ملے، انہیں سخاوت ملی تھی ہمیں ملے، انہیں ایثار ملا تو ہمیں ملے۔ وہ جھوٹ سے دور تھے ہم دور ہو جائیں، وہ ظلم سے دور تھے ہم دور ہو جائیں، وہ بزدلی سے دور تھے ہم دور ہو جائیں۔ تو رمضان میں اگر آدمی یہاں پہنچ جاتا ہے کہ دعا کرے، تو پھر محرم کے 2 مہینے 8 دن ہیں جہاں چاروں طرف پورے دین کی عملی تصویریں پھیلی ہوئی ہیں۔ سیکھنا ہے تو اٹھو اور 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کم سے کم اتنا اثر تو کرے کہ ہمارے اندر نیکیوں کی زندگی پیدا ہو جائے اور برائیوں کی موت کی طرف ہمارے قدم بڑھ چکے ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس وقت ختم ہو گیا، میری گفتگوات تھوڑا سے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل موضوع یہی ہے کہ کربلا والوں کو کامیابی کی سند ملی معصوم کی زبان سے، تو ان کی سیرت کو سمجھ کے، ان کی تاریخ کو پڑھ کے، ان کے کرداروں کو سن کے ہم کیسے اپنے کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور ناکامیوں سے بچائیں۔ پروردگار عالم نے عزاداری کا خصوصی اہتمام ہمارے لیے کیا۔ فطرت بدلی، میں نے ایک بات کہی ابھی، فطرت بدلی ہے کہ بھولتا ہے آدمی، مگر ہم صدیاں مدتیں گزرتی، نسلیں گزرتی ہیں، ہماری بھول کا شکار نہیں ہوتے۔ مدتیں گزر رہی ہیں، زاداری پنپ رہی ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کیا کہ سنت الہی یہ ہے کہ ہر حادثے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہم پوری دنیا جانتی ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح ہے، یہ کس چیز کی یادگار ہے؟ جناب ہاجرہ کی اس کوشش کی جو جناب اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کی تھی، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی۔ اسی طرح سے قربانی جناب ابراہیم کی یادگار ہے، قربانی کی جو جناب اسماعیل کی انہوں نے قربانی پیش کی تھی جس میں دمبا ذبح ہوا۔ اسی طرح سے جو جمرات پہ پتھر مارنا وہ بھی جناب ابراہیم کی سیرت کی یادگار ہے۔ تو سنت الہی یہ ہے کہ یادگار منائی جاتی ہے واقعے کے بعد، حادثے کے بعد اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کی یادگار بھی منائی جاتی ہے، مگر اس وقت تفصیل سے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 3 بڑے ایسے واقعات ہیں، حادثات ہیں کہ جو واقع بعد میں ہوئے ہیں، ان کی خبر پہلے دی گئی ہے۔ تینوں کو اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، میں پھر سے بناتا ہوں۔
قرآن مجید کے بیان اور روایات اور احادیث کی روشنی میں پہلی چیز ہے بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف فہرست گنا رہا ہوں، تفصیل کسی دن آ جائے گی انشاءاللہ. بعثت بعد میں ہوئی ہے، آنے کی خبر پہلے سے آنا شروع ہو گئی. دوسری چیز جو ابھی تک نہیں ہوا ہے مگر اس کی خبر بھی دی گئی ہے، وہ ہے آخری وارث انبیاء و مرسلین و ائمہ طاہرین حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی خبر اور قیام حکومت عدل و انصاف و امن کی خبر. اور تیسری چیز جس کے لیے اللہ نے وقت باقی نہیں رہ گیا کہ میں اس رب کو آپ کی خدمت پیش کروں، کل انشاءاللہ پیش کروں گا. تیسری چیز کہ حادثہ بعد میں ہوا، خبر پہلے سے آئی ہے، وہ ہے شہادت حسینی. شہید کربلا میں حسین سن 61 ہجری میں ہوں گے اور حسین کے تذکرے آدم سے شروع ہو گئے. جنت سے باہر آئے، توبہ کی راہ دکھائی گئی، سلیقہ سکھایا گیا جبریل کے ذریعے. اور یہیں سے فاصلے پہچانیے، جبریل سکھائیں آدم کو اور جبریل سیکھیں امیر المومنین علی سے. کیا سکھایا؟ نام بتائے کہ ان کا واسطہ دے کے دعا کیجئے. جناب آدم نے دعا شروع کی. 5 نام ہیں. جب آخری نام ان پنجتن پاک میں آیا تو دل کے اندر ایک بے چینی، آنکھوں سے آنسو. جبریل یہ کیا ہے؟ سارے نام لیتے ہیں، فرحت محسوس ہوتی ہے، یہ تذکرہ آتا ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے. کہ یہ تمہاری نسل میں آنے والا آخری پیغمبر کا وہ نواسا ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا. اہتمام عزائے حسین، اہتمام ذکر حسین، اہتمام زیارت حسین. خطیب اعظم مولانا غلام سیر اللہ مقامہ سے کبھی بچپن میں بعض چیزیں سنی ہوئی یاد آ جاتی، دہرا دیتا ہوں. روایات کے روشنی میں پڑھتے تھے کہ اللہ نے جب نور خلق کیا تو اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا. نور پہلے خلق ہوا تھا، ہزاروں سال، کتنے سال کہاں رہا کوئی کچھ نہیں جانتا. جب پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تو آدم کی پیشانی میں رکھا. جناب آدم کی پیشانی میں نور تھا. فرشتے آتے تھے، آدم کے چہرے کی زیارت کرتے چلے جاتے تھے. جناب آدم نے مالک سے پوچھا پروردگار یہ کیوں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ تو خبر دی گئی کہ تمہاری پیشانی میں ہم نے وہ نور رکھا ہے. تو جناب آدم نے کہا کہ پھر اگر وہ نور اتنا عظیم ہے کہ فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں تو میں اس سے کیوں محروم ہوں؟ تو وہ نور پیشانی سے ان کی ہتھیلی منتقل کر دیا گیا. اب فرشتے آتے تھے تو نور کی ہتھیلی ان کی طرف رخ کر دیتے تھے، وہ زیارت کرتے تھے. جب خود جی چاہتا تھا خود زیارت کرتے تھے. خطیب آدم کا فقرہ آج سے بہتر نہیں ہو سکتا. کا پہچانا آپ نے 2-3 نتیجے نکالتے تھے. وہ پہلا نتیجہ، فرشتہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خدا سے خالی نہیں رہتی. یہی فرق ہے ہم میں. ہمیں زندگی کے دوسرے کام بھی کرنا ہے، سونا ہے، جاگنا. اب لگتا اور بات ہے کہ ہم پوری زندگی عبادت بنا سکتے ہیں لیکن بنا نہیں پاتے. تو ہماری زندگی تو ہمارے نفس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، شیطان کسی وجہ سے بھی عبادت سے خالی ہو جاتی. مگر فرشتہ اس کے پاس خواہش ہی نہیں ہے، صرف عقلی عقل ہے، تو وہ اطاعت سے خالی نہیں ہوتی. اللہ نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے بنایا اسی میں لگا. جو رکوع ہے تو رکوع، سجدہ ہے تو سجدہ، بارش ہے تو بارش، ہوا ہے تو ہوا، روزی ہے تو روزی. جس کام میں جس کو لگایا اسی میں لگا ہوا ہے، ادھر ادھر نہیں بہکتا. توجہ دیں، شاید آپ تھک چکے ہیں. فرشتہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا، عبادت پروردگار سے. تو پھر یہ جو فرشتے نور محمدی کے لیے زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو عبادت سے خالی اگر فرشتہ نہیں ہوتا تو پھر یہ زیارت عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نور کی زیارت بھی عبادت پروردگار ہے، ورنہ فرشتے نہ آتے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہ آدم جب فرشتے آتے ہیں انہیں زیارت کرا دیتے ہیں، اور جب خود ان کا جی چاہتا ہے تو خود اس کو زیارت کرتے ہیں. تو پھر دوسرا فقرہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب زیارت حسین عبادت پروردگار بھی ہے اور شوق آدمیت بھی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. روایات پر ہیں، حادثہ بعد میں ہوا ہے.
تذکرہ پہلے سے ہے، گریہ پہلے سے ہے، جناب آدم سے جناب نوح، جناب نوح سے جناب موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل صدیق سے لے کے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہاں سے مولا علی اور حضرت حسن مجتبیٰ تک، اور بی بی زہرا قدم قدم پہ حسین کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کر کے روئی ہیں، رلایا ہے۔ پیغمبر کی پوری سیرت بھری پڑی ہے، نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن میں مسلسل حضور نے مصائب بیان کیے ہیں، کہیں ازواج روئی ہیں، کہیں اصحاب روئے ہیں، کہیں اہل بیت روئے ہیں، کہیں گھر کے اندر رو کے نکلے ہیں، باہر آ کے بتایا ہے، پھر اصحاب روئے ہیں۔ یعنی گریہ حسین پر سیرت پیغمبر بھی ہے، سیرت اصحاب بھی ہے، سیرت ازواج بھی ہے۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، مگر یہ روایات صرف مذہب اہل بیت کے ماننے والے علماء شیعہ کی کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ برادران اہل سنت نے اجتماعی طور پر صحیح ترین کتابوں میں یہ ان روایات کو نقل کیا ہے۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، کس کس طرح سے یاد کیا ہے۔ بس آج محرم کی پہلی شب لگ چکی ہے، 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے، وہاں سے سلسلہ مصیبت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے بھی بہت بڑی مصیبتیں اس قافلے پر پڑ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک حسین کے اس معتمد، اس معتبر، اس نمائندے، اس بھائی کی شہادت ہے جو اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ ہدایت کے لیے کوفے آیا تھا۔ ابھی میں نے ان مظلومین کا تذکرہ کیا ہے، میں پھر یاد دلاؤں کہ 2 جوان بیٹے آئے تھے مسلم کے کربلا، جو حسین پہ جان دے کے شہید ہو گئے۔ 2 کمسن بچے گئے تھے مسلم کے ساتھ، جو عالم غربت میں، بے کسی کے عالم میں شہید کر دیے گئے۔ مگر ایک اور ہی مسلم کی بچی ہے، اس کا نام بھی رقیہ ہے۔ یہ رقیہ حسین کے ساتھ، یہ مسلم، ان کے اوپر بھی ماتم شہادت سے پہلے ہوا ہے۔ میں نے آج ہی روایت پڑھی، اس سے پہلے روایت نہیں پڑھی تھی میں نے مصائب کی روایات میں، کہ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ نے گفتگو شروع کی کہ میں، یا امیر المومنین پوچھا کہ آپ میرے بھیا عقیل سے کتنی محبت بہت کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ میرے عقیل بھائی ہیں، چچا بھائی ہیں، مولا علی کے سگے بھائی ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جناب میرے چچا ابو طالب عقیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ میں نے روایت پڑھی تھی، آج ایک روایت اور پڑھی میں نے کہ 2 وجہیں بتانے کے بعد پیغمبر نے فرمایا علی میں اس لیے بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں کہ اس عقیل کی گود سے بچہ مسلم پیدا ہوگا جو میرے لال حسین میں اپنی جان قربان کرے۔ بعض روایات میں بھی ہے کہ اس وقت جناب مسلم گود میں بیٹھے تھے اور روئے ہیں ان کی شہادت پر رسول اللہ اتنا کہ آنسو مسلم کے سر پہ گرے۔ میں کہوں گا میرے رسول، ابھی مسلم بچے ہیں آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، آپ جیسا سرپرست موجود ہے، مگر یہ مسلم جب کوفے میں شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد حسین کا قافلہ جا رہا ہے کوفے کی طرف۔ مسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں جب گرفتار ہوئے ہیں تو بہت بہادری کی جنگ لڑے تھے اکیلے لشکر سے، کم از کم 40 ظالموں کو تنہا شہید کیا تھا اور دھوکہ دے کے شہید زخمی کیا گیا تھا، گڈھا بھی کھودا گیا، چھتوں پر سے پتھر مارے جا رہے تھے، گلی میں کہیں پیچھے سے چھپ کے کسی گھر کے دروازے سے نکل کے پشت پہ نیزہ مارا گیا ہے، جیسے بھیا مسلم کے بھیا عباس کے سر پہ گرز پڑا تھا، بس یہ دھوکہ دے کے پشت سے مسلم کے پشت پہ نیزہ مارا گیا، اس کے بعد گڈھے میں گرے، پتھروں سے لہو لہان کیا گیا۔ جب گرفتار کیے گئے تو مسلم نے گریہ شروع کیا، تو لوگوں نے کہا تم اتنی بہادری سے لڑے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں رو رہا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا آقا حسین، اسے کوفے کے حالات کا پتہ نہیں ہے، میں اس کے لیے گریہ کر رہا ہوں کہ ان ظالموں کے بیچ میں میرا آقا کہیں نہ پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ مسلم شہید ہو گئے، جنازے کو
چھت سے پھینکا گیا، جنازہ ہی نہیں پھینکا گیا. ابھی میں نے روایت پڑھا، پہلے میں توجہ نہیں تھا کہ سر کو بھی زمین پہ چھت کی بلندی سے پھینکا گیا، جنازے کو بھی پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے کھینچا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا. گزر گیا واقعہ. مسلم شہید ہو گئے. حسین کا قافلہ کربلا کی طرف، کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے. راستہ روک کے کربلا لایا جائے گا. ایک مرتبہ کوفے سے دھول اٹھی، آنے والا آیا، حالات پوچھے، جواب ملا مسلم شہید ہو چکے، مسلم شہید ہو چکے. روایت کہتی ہے امام حسین خیمے میں آئے، کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ. بلایا، مسلم کی بیٹی رقیہ سکینہ کی ہمسن ہے، گود میں بٹھایا، آنسو گرنا شروع ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیویوں تڑپ کر وہی سمجھ گئی حالات کیا ہے، کیا گزرا ہے. کمسن رقیہ نے پوچھا چچا پیار تو ہمیشہ کیا، مگر آج سر پہ آپ ہاتھ ایسے پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. مسلم کی شہادت کو بیٹی بھی سمجھ گئی. حسین نے کہا بیٹا تیرا باپ مارا گیا مگر میں حسین تیرا باپ موجود ہوں، یہ سکینہ تمہاری بہن ہے. روایت کہتی ہے سکینہ آگے بڑھی، بہن مسلم کی بیٹی کو گلے سے لگایا، تم میری بہن ہو، میرے بابا تمہارے بابا ہیں، گریا نہ کرو. میں کہوں گا مسلم کی یتیمہ کو تو گود میں لے کے بٹھایا بھی، پیار بھی کیا، مگر حسین تم سر کٹا کے سوئے. یتیمہ آئی ہے، سینے سے لپٹی ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے جو محبت سے یتیمہ کے ساتھ پیار کرے. کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تازیاں تماچے لگاتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَىٰ أَيِّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.